حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھ رہے ہیں کیا اور بھی نام سامنے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پر نون لیگ کی جو پاور پالیٹکس ہے اس کے اثرات سامنے آنے لگ گئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ہم ماضی میں بھی دیکھتے تھے کہ چودھری نثار علی خان صاحب کے کچھ تحفظات تھے، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا مہتاب عباسی صاحب بھی گئے، شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل، لیکن یہاں پر محمد زبیر صاحب کا کردار اگر دیکھیں تو پارٹی کے اندر ایک سینئر لیڈرشپ کے طور پہ دیکھا جاتا تھا، سینئر رہنما تھے، اور یہاں تک کہ ان کو اتنی رسپیکٹ دی گئی کہ ان کو سابق گورنر سندھ بھی رہے اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ترجمان بھی رہے مریم نواز شریف صاحبہ کے، نواز شریف صاحب کے، اور ان کو ہم ذمہ داریاں بھی تفویض کی گئیں۔ ہوا کیا کہ ان کو اندازہ تھا یہ ہو گئے کچھ رانا ثناء اللہ صاحب، رانا تنویر اور دیگر کچھ جس میں خواجہ سعد رفیق اور دیگر افراد ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے ان کی کیونکہ انہوں نے بہت جو ہے وہ فیلڈ میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، سیاست کی ہے، مارے کھائی ہیں، مشکلات بھی برداشت کی، قید و بند والی سچویشن بھی نواز شریف صاحب ان کی تعریف کرتے ہیں، بالکل سچویشن یہ ہے کہ جب اقتدار اور اختیار دونوں آپ ایک شریف خاندان باہر نہ نکلنے دے، حالات کو مکمل آپ کنٹرول میں لے کر چلیں، تو وہاں پر تحفظات سامنے آتے ہیں، تو وہاں پر یہ ایک رائے ڈیویلپ ہوتی ہے، اور پھر دوسرا بیانیہ تبدیل کرتے رہے، کہیں نہ کہیں آپ کہ ہم جو ہے وہ عوام کے مفادات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم منشور لے کر آئیں گے، عوام کے مفادات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم اپنی پالیسی کو آگے لے کر چلیں گے، عوامی سیاسی جماعت ہیں، ہم عوامی مفاد کو ترجیح دیں گے، تو وہاں پر ایک سچویشن آنا، پھر تبدیل کر لینا 21 اکتوبر سے پہلے، 21 اکتوبر کے بعد، پھر فارم 45 47 والی بیانیہ تبدیل کرنا، اور پھر آج جو ہے جس طریقے سے بات کی جا رہی ہے کہ ہم صرف عوام کے لیے میدان میں آتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، تو اس پر بھی کئی سارے تحفظات ہیں کہ آپ نے پی ڈی ایم 1 کے دور میں کیا اقدامات کیے، اور دوسرا زبیر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم 1 میں جو اقدامات کیے گئے تو اس وقت رزائن کر دیتے، اس وقت انہوں نے کیوں رزائن نہیں کیا؟ دیکھیں کافی سارے اگر کئی غلطیاں ان کی بھی ہیں تو کئی پارٹی کی بھی ہے، پارٹی کے اندر تو مان لیا کوئی بھی جو ہے وہ معروضی سیاست کو نظر انداز نہیں کرتے، ہر طرح سے ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، چاہے آصف زرداری صاحب کی جماعت ہو، چاہے شریف خاندان کی جماعت ہو، اور چاہے آپ مولانا فضل الرحمان صاحب والی دیکھ لیں، وہ بھی اپنے صاحبزادے کو کس طریقے سے آگے لے کر آتے ہیں۔ ہم نے کہیں نہ کہیں سیاست دانوں کو اپنی پروان آگے لے کر چلتے دیکھا، اپنی جو ہے وہ دیگر جو دوسری نسل ہے اس کو آگے لے کر آنے میں جو ہے وہ اقدامات کرتے دیکھا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کچھ تحفظات مجھے اگر پارٹی پر بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ زبیر صاحب پر بھی ہیں کہ زبیر صاحب اس وقت کیوں یہ بات نہیں کرتے تھے کہ آپ نے پی ڈی ایم کے دور میں قرضے جو اپنے کیسز معاف کروانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں، اس ٹائم یہ کیوں خاموش بیٹھے رہے؟ آج ان کو نظر انداز کیا گیا تو ان کے تحفظات سامنے آنے لگے۔ اور پھر دوسرا زبیر صاحب کے بھائی، ہم تو زبیر صاحب کی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ آج انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا کہ مسلم لیگ نون میں ان کو بہت خامیاں نظر آنے لگ گئی۔ اسی طرح ان کے بھائی کی طرف بھی آپ فوکس کر لیں، اسد عمر صاحب، بتایا جاتا تھا کہ اسد عمر صاحب ایک پارٹی میں بڑا سینئر رول ان کے پاس ہے، سیکرٹری جنرل بھی رہے، اور اتنا زبردست طریقے سے ان کا ایک گرومنگ کی گئی، میڈیا میں ان کی کیمپیننگ کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک مضبوط پوزیشن بنانے کے لیے ہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کیا ہوا؟ وہ اقتدار میں آئے، ان کو بااختیار کیا گیا کہ معاشی حالات کو بہتر کرنے میں ناکام ہو گئے، پھر وہاں سے پی ٹی آئی کی حکومت نے آغاز کیا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، اسد عمر صاحب نہیں گئے آئی ایم ایف کے پاس، اور پھر اختلاف کیا، کافی انہوں نے بیانات دیے، پھر ایک ایسی سچویشن آگئی کہ مجبوراً آپ کو گر گر آ کر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، اور وہ بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی پالیسی، وہ کہہ رہے ہماری پالیسی تبدیل ہو گئی تھی۔ تو یہاں پر بھی وہاں پر ان کے بھائی کے یہ کردار تھے، اور یہاں پر جو ہے ویسی اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے پروفیشنل اپنے اپنے فیلڈ میں تجربہ رکھتے ہیں، معاملات رکھتے ہیں، لیکن وہاں پر میں اسد عمر صاحب کی بات کر رہا ہوں تو یہاں پر ان کے بھائی زبیر صاحب کا بھی تقریباً یہی سچویشن رہی، آپ کو ذمہ داریاں دی گئی، اب معاملات کو اس طریقے سے نبھانے میں نون لیگ والے یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ الزام لگاتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے معاملات کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے، اور دوسرا پارٹی کے اندر اختلافات، اس کی چیز کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پی ڈی ایم کے دور کی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں پی ڈی ایم کے دور میں جو آپ نے اقدامات کیے وہ نہیں کرنے چاہیے تھے، پی ڈی ایم کے اس میں تو ہم بھی بات کرتے ہیں، یعنی انہیں شہباز شریف صاحب سے تحفظات ہیں؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب سے ہوں یا نواز شریف صاحب سے، میرے خیال میں اس ٹائم نواز شریف صاحب کی ٹیم بھی کہیں نہ کہیں ان دکھائی دے رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب کی بھی، اور کچھ افراد اب ان کو اندازہ ہے کہ اگر یہاں پر سچویشن نہیں بن رہی، یہاں پر ان کی پاپولیرٹی کا گراف بہتر نہیں ہو پا رہا،
تو ان کا خیال یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اختلافات اور وہ بیانیاں لیں اور پھر شاہد خاقان عباسی والی پارٹی کو کسی حد تک جوائن کرنے میں کامیاب ہو جائے اور وہاں پر جا کے ہمیں ایک پوزیشن مل جائے گی. تو ان کو کتنا یقین ہے کہ اگر وہاں پر چلے گئے تو وہاں پر ان کو با اختیار بنا دیا جائے گا, تو وہاں پر ان کو ذمہ داریاں دے دی جائیں تو یہ بہتر طریقے سے آگے لے کے چل سکتے ہیں. تو وہاں پر بھی اختلافات ہیں. دیکھیں مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماؤں سے اس ٹاپک کو لے کے میری بات ہوئی. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کوئی یہ سوچے بھی نہ کہ ان کو اقتدار شریف خاندان سے ہٹ کے ملے گا. وہ کہتے ہیں آپ سے کام لیں گے اور بھرپور طریقے سے آپ کے جو ہے وہ ذمہ داریاں آپ کو دی جائیں گی, لیکن جب آپ اقتدار یا اختیار کی بات کریں گے تو پھر آپ کو نظر انداز کر دیا جائے گا. اور یہ ہم نے دیگر جماعتوں میں بھی دیکھا, خیبر پختونخوا میں بھی دیکھا, وہاں پر مسلم لیگ نون کس وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی. مہتاب عباسی صاحب کو کیوں نظر انداز کیا گیا, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. وہ کل آپ بات کر رہی تھی نا کہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ سامنے لانا چاہیے, اور نواز شریف صاحب یہ مطالبہ کرتے ہیں. تو یہ پارٹی کے اندر جو اختلافات چل رہے ہیں, یہ پارٹی کے اندر جو ایک کھینچا تانی کی سچویشن چل رہی ہے, جو وہ الزام لگاتے ہیں کہ دو گروپ تھے, دو بیانیے تھے, حالات دیکھتے ہیں, معاملہ تبدیل کرتے ہیں, پریشر ڈیولپ کرتے ہیں, مقاصد کو سامنے رکھتے ہیں, حالات بہتر کرتے ہیں. پی ڈی ایم کے دور میں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ عوام کے مسائل حل کرنے تھے, اس ٹائم انہوں نے اپنے مقاصد حل کرنے پر فوکس کیا, انہوں نے اپنے کیسز ختم کرانے پر فوکس کیا. اور پھر دوسرا جو آئندہ آنے والا بجٹ ہے وہ بھی ایک پریشر ڈیولپ ہوگا, پھر مسلم لیگ نون کے لیے پریشانیوں میں اضافہ ہوتا دکھائی دے.